اس سے پہلے کہ ہم خداوند کی آواز کو سنیں، ہم اپنے سروں کو جھکائیں گے. Hallelujah. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. قادم القسمانی باپ، لشکروں کے خدا، ہمارے باپ دادا کے خدا، باپ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم تیرا شکر، ہم تیرے نام کی تعریف، ہم تیرے نام کی تمجید کرتے ہیں. سو قادم القسمانی باپ، آج جو بھی کلام کا حصہ شیئر کیا جائے وہ ہم سب کے لیے باعث برکت بنے. میرے باپ خدا، ہم 30 نہیں 60 نہیں بلکہ 100 کا 100 گنا پھل لائیں، خود میں گھٹیں تجھ میں بڑھے، تیرا نام ہم سب کی زندگیوں میں کثرت سے جلال پائے. یسوع مسیح کے نام میں آمین. ہاللویا. آج ہم خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے نیا عہد نامہ پطرس رسول کا لکھا گیا خط، یعنی پطرس رسول کا لکھا گیا پہلا خط، اس کا باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 6 جو ہے اور 7 ہم تلاوت کریں گے. خداوند کے زندہ بخش کلام میں یہ لکھا ہوا ہے، بس خدا کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے رہو تاکہ وہ تمہیں وقت پر سر بلند کرے اور اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اسی کو تمہاری فکر ہے. خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے میں خداوند کی خاص برکت ہو. سب بولو آمین. سب کہیں اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں 100 گنا پھل لائے. اے خداوند آج ہم یہاں پہ آئے نہیں بلکہ لائے گئے ہیں، تیرے پاک فرشتے میں لے کر آئے ہیں، تیرا پاک روح میں لے کر آیا ہے تاکہ ہم تیرے کلام کو سمجھیں، سیکھیں اور اپنی زندگی کے ہر حصے میں ہم شفا کو پائیں، بھلائی کو دیکھیں، چنگائی کو دیکھیں. اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں جائے اور کوئی بھی شیطانی طاقت اس کلام کو ہماری زندگی سے چرا نہ سکے. اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لائے. اے خداوند ہم اس کلام سے پیار کرتے ہیں، یہ ہمارے خوش رہنے کی وجہ ہے، یہ ہمارے برکت پانے کی وجہ ہے، یہ شیطان کو شرمندہ کرنے کی وجہ ہے، یہ ہمارے پاک اور صاف رہنے کی وجہ ہے. اے خداوند آج کا کلام ہماری زندگی میں جائے اور 100 کا 100 گنا پھل لائے. اسی کے نام میں آمین. ہاللویا. سو آج ہم نے خداوند کے زندہ بخش کلام میں سے پطرس رسول کا لکھا گیا پہلا خط اور اس کا باب نمبر 5 اور اس کی آیت نمبر 6 اور 7 ہم نے تلاوت کی کہ خداوند کے زندہ بخش کلام میں لکھا ہوا ہے، بس خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی سے بیٹھے رہو تو وہ تمہیں کیا کرے گا؟ عین وقت پہ سر بلند کرے گا. اور دوسری ورس ہم نے پڑھی کہ اپنی ساری فکر اسی پر ڈال دو کیونکہ اس کو کیا ہے؟ تمہاری فکر ہے. ہاللویا. سو خداوند خدا کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہو تو خداوند خدا کیا کرے گا؟ تمہیں عین وقت پہ سر بلند کرے گا. خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے بیٹھے رہنے کا مقصد ہے، اگر ہم زبور 91 پڑھتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہوا ہے جو حق تعالیٰ کے پردہ میں رہتا ہے وہ قادر مطلق کے سایہ میں کیا کرے گا؟ سکونت کرے گا. ہم ان دونوں ورسز کو اگر پڑھتے ہیں تو یہ دونوں ورسز جو ہیں یہ سیم ہے. پرانے عہد نامہ میں بھی 91 زبور میں کہا گیا ہے اور نئے عہد نامہ میں پطرس رسول جو ہیں وہ اپنے خط میں کہہ رہے ہیں کہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہو تو وہ تمہیں عین وقت پہ کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا، اٹھا کھڑا کرے گا. خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے بیٹھے رہنے کا مقصد یہ ہے کہ چاہے آپ دکھ میں ہو، چاہے آپ سکھ میں ہو، دنیا کے حالات چاہے جس طرح کی مرضی چل رہے ہو، آپ نے کسی بات میں بھی خداوند کے سامنے کڑکڑانا نہیں ہے، آپ نے گلہ نہیں کرنا، آپ نے شکوہ نہیں کرنا، بلکہ آپ نے خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے اور یہ پریئر کرتے ہیں کہ خداوند اگر تو ہمیں اس حالات سے آزاد کرے گا، چنگا کرے گا تو پھر بھی تو ہی ہمارا خدا ہے. اگر تو ہمیں نہیں کرے گا تو پھر بھی کیا ہے؟ تو ہی ہمارا خدا ہے. آمین. ہاللویا.
کہ خداوند کے جب ہم کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں، اپنی مرضی کو خداوند کے اوپر نہیں تھوپتے، بلکہ ہم خداوند کے وقت کا، خداوند کے ٹائم کا جب ہم انتظار کرتے ہیں، تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ جب ہمارا ٹائم آتا ہے تو بائبل مقدس کہتی ہے کہ خداوند خدا جو ہے عین وقت پہ تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ زبور 131 سے ہم پڑھتے ہیں، وہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ وہ باتیں جو میری سمجھ سے باہر ہیں، میری سوچ سے باہر ہیں، میں ان کے اوپر دھیان نہیں دوں گا، بلکہ میں دودھ چھڑائے ہوئے بچے کی طرح، جس طرح کہ وہ اپنی ماں کی گود میں بیٹھا رہتا ہے، میں بھی کیا کروں گا؟ ویسے ہی خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھا رہوں گا۔ جن باتوں کی مجھے سمجھ لگ رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن جو میری سوچ سے، میری سمجھ سے باہر ہے، میں ان کے اوپر دھیان نہیں دوں گا۔ ہاللیلویہ! کیونکہ مجھے اس بات کا پتا ہے کہ جو خداوند کا منصوبہ ہے، جو خداوند کی پلاننگ میرے لیے ہے، وہ سب سے بیسٹ پلاننگ ہے۔ جو خداوند کا ٹائم ہے میرے لیے، جو خداوند کا ٹھہرایا ہوا وقت میرے لیے ہے، وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے، سب سے بیسٹ وقت ہے، کیونکہ گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم۔ خداوند کا ٹائم جو ہے وہ سب سے بیسٹ ٹائم ہے۔ اس لیے خداوند کا کلام آج ہمیں کہہ رہا ہے کہ ہم نے خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ رہنا ہے، اور کسی بات میں جلدی نہیں کرنی، کسی بات میں کڑکڑانا نہیں، کسی بات میں گلا نہیں کرنا کہ خداوند مجھے تو تیرے ساتھ چلتے ہوئے 1 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، اتنے ماہ ہو گئے، ابھی تک مجھے میری برکت نہیں ملی، ابھی تک حالات چینج نہیں ہوئے، ابھی تک یہ کام میرا کیوں نہیں ہوا۔ بلکہ ہمیں اس بات کے اوپر اپنا فوکس رکھنا ہے کہ خداوند کا کلام یہ کہتا ہے کہ وہ عین وقت پہ تمہیں کیا کرے گا؟ سر بلند کرے گا۔ عین وقت پہ تمہیں کیا کرے گا؟ اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہاللیلویہ! اس کا مطلب ہے وہ اٹھا کھڑا کرے گا، وہ سر بلند ضرور کرے گا، لیکن جب ٹائم آئے گا، کیوں؟ کیونکہ گاڈ ٹائم از دا بیسٹ ٹائم، اور جو خداوند کے راستے ہیں وہ سب سے بیسٹ، سب سے اچھے راستے ہیں۔ گاڈ ویز آر دا بیسٹ ویز۔ ہاللیلویہ! اور اگلی ورس میں لکھا ہوا ہے اپنی ساری فکر جو ہے اسی کے اوپر ڈال دینی ہے، کیونکہ اسی کو کیا ہے؟ آپ کی فکر ہے۔ ہاللیلویہ! خداوند جو ہے وہ آپ کی فکر نہیں کرنے والا ہے۔ اب یہ نہیں سوچنا کہ دنیا کے حالات کس طرح کے چل رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوگا، پتہ نہیں میری ضرورتیں کہاں سے پوری ہوں گی۔ بائبل مقدس کہتی ہے، یسوع سے نے کہا کسی بات میں فکر مت کرو۔ تم کس بات کی فکر کرتے ہو؟ کیا تم چرند پرند کو نہیں جانتے؟ کیا تم نہیں دیکھتے ان کو؟ نہ وہ بوتے ہیں، نہ وہ جمع کرتے ہیں، نہ وہ کاٹتے ہیں، نہ وہ جمع کرتے ہیں، پھر بھی تمہارا آسمانی باپ جو ہے انہیں کیا کرتا ہے؟ انہیں کھانے کے لیے دیتا ہے۔ تمہاری قدر جو ہے، تمہاری جو قدر ہے ان چرند پرند سے کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ جب تم اپنے بال کو نہ سفید کر سکتے ہو، نہ اپنی مرضی کے ساتھ تم کالا کر سکتے ہو، تو پھر کیوں فکر کرتے ہو کہ ہم کیا کھائیں گے یا ہم کیا پہنیں گے؟ کیا تم نے گھاس کو نہیں دیکھا؟ میں اسی اس طرح کی پوشاک پہناتا ہوں جس طرح کی پوشاک کبھی سلیمان نے بھی نہیں پہنی تھی، میں اس طرح کی پوشاک انہیں کیا کرتا ہوں؟ پہناتا ہوں۔ سو تم کسی بات کی فکر نہ کرو، بلکہ خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہو، تو جب تمہارا ٹائم آئے گا تو خداوند خدا کیا کرے گا؟ تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ ہاللیلویہ! آپ کو بائبل مقدس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ جب خداوند نے یوسف کو ویژن دی کہ میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں ایک چمکتا ہوا سٹار بناؤں گا، جب اسے یہ ویژن دکھائی گئی تو بائبل مقدس بتاتی ہے اس کے بعد جو ہے یوسف کے اوپر بہت سی مصیبتیں آئیں، بہت سی پریشانیاں آئیں، بہت سے دکھ آئے، اسے قید میں ڈال دیا گیا، اسے بیچ دیا گیا، اسے طرح طرح کے دکھ برداشت کرنے پڑے، لیکن پھر بھی وہ کیا ہوا؟ اس نے خداوند کے ساتھ کسی بات میں بھی کیا گلا نہیں کیا، شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے جب یوسف کا ٹائم آیا تو خدا نے عین وقت اسے کیا کر دیا؟ اسے سر بلند کر دیا، اسے اٹھا کھڑا کر دیا۔ ہاللیلویہ! سو وہ خدا جو ہے، جو یوسف کا خدا ہے، جو آپ کا خدا ہے، جو میرا خدا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ وہ ہم سب سے آج کہہ رہا ہے کہ بس خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہو، تو وہ عین وقت پہ تمہیں کیا کرے گا؟ تمہیں سر بلند کرے گا، تمہیں اٹھا کھڑا کرے گا۔ آمین! ہاللیلویہ! داؤد کے بارے میں آپ دیکھتے ہو، جب داؤد کو چنا گیا تو اس کے اوپر بھی دکھ آئے، مصیبتیں آئیں، جب اسے مسح کیا گیا، لیکن وہ بھی کیا بنا؟ وہ بھی خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھا رہا، اور خدا نے عین وقت کے اوپر جب اس کا ٹائم آیا تو خداوند نے پہلے اسے یہودا کا بادشاہ بنایا اور پھر اسے پورے اسرائیل کا بادشاہ بنا دیا۔ ہاللیلویہ! سو یہی پلاننگ، یہی منصوبے جو ہیں یہ خداوند کی ہماری زندگی میں ہیں۔ سو ہمیں آج
دنیا میں جو بھی حالات چل رہے ہیں، جو بھی پرابلمز چل رہی ہیں، جو بھی کنڈیشن چل رہی ہیں، تو ہمیں کسی بات میں بھی فکر نہیں کرنی، بلکہ خداوند خدا کے اوپر اپنی ساری فکر ڈالنی ہے، اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہم نے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، تاکہ خداوند خدا کیا کرے، عین وقت پہ ہمیں اٹھا کھڑا کرے، ہمیں سر بلند کرے. ہاللیلویا. سو خداوند جو ہے، جب ہم اس کے کلام کو نہ صرف سنتے ہیں بلکہ اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر دھیان دیتے ہیں، جب ہم اس بات کو سوچتے ہیں، جب اس بات کے اوپر دھیان دیتے ہیں کہ خداوند خدا وہ خدا ہے جو آج مجھ سے کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی، میرے بیٹے، تو نے کسی بات کی فکر نہیں کرنی، بلکہ تو نے میرے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے. تو جب تیرا ٹائم آئے گا تو جس طرح سے میں نے یوسف کو کھڑا کیا، جس طرح سے میں نے داؤد کو کھڑا کیا، تو میں وہی خدا ہوں جو کل، آج اور ابد تک کیا ہوں، میں یکساں ہوں. میں تمہیں بھی کیا کروں گا، تمہارے ٹائم کے مطابق جو ہے میں تمہیں اٹھا کھڑا کروں گا. لیکن جب تم میرے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے ہو، تو اگر کسی طرح کی تمہارے ذہن کے اوپر فکر دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے، تمہارے ذہن کے اوپر کوئی سوچ آئے، کوئی نیگیٹو تھنکنگ آئے، تو تم نے کیا کرنا ہے، کسی بات میں فکر نہیں کرنی، بلکہ اپنی ساری فکر مجھ پہ ڈال دینی ہے، کیونکہ مجھے کیا ہے، تمہاری فکر ہے. ہاللیلویا. سو ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خداوند کے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، تاکہ خداوند خدا کیا کرے، عین وقت پہ ہمیں اٹھا کھڑا کرے. اور اپنی ساری فکریں جو ہیں وہ ہم نے کس کے اوپر ڈالنی ہے، خداوند کے اوپر ڈالنی ہے. آپ سوچ سکتے ہو وہ ٹائم، وہ دن جس دن آپ نے بہت زیادہ فکر کی کہ آج میرا کام کیوں نہیں ہو رہا، میری پریشانی نہیں جا رہی، پتہ نہیں کیا حالات چل رہے ہیں. تو آپ نے جب اس دن فکر کر کے دیکھی تو آپ سوچ سکتے ہو کہ رات کو جب آپ سوئے تو آپ کو کیا ملا، آپ کو کچھ بھی نہیں ملا. تو پھر کیوں نہ ہم اپنی ساری فکریں چھوڑ کے اپنی ساری فکریں جو ہیں وہ خداوند کے اوپر ڈال دیں، کیونکہ جو حقیقی تسلی ہے، حقیقی امن و سکون ہے، وہ صرف اور صرف کس میں ملتا ہے، خداوند میں ملتا ہے. آج آپ دیکھ سکتے ہو پوری دنیا میں، آپ دیکھ سکتے ہو کس طرح کی کنڈیشن چل رہی ہیں، کس طرح کے حالات چل رہے ہیں، لیکن جو لوگ جو ہیں جو خداوند میں مسرور ہیں، جن کا دھیان خداوند کی طرف ہے، وہ کیا ہے، وہ سکون میں ہے. لیکن آپ ان لوگوں کو دیکھ سکتے ہو جن کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، لیکن پھر بھی وہ کسی نہ کسی طرح کی ٹینشن میں ہے. لیکن حقیقی سکون کس کے پاس آ کے ملتا ہے، صرف اور صرف میرے اور آپ کے زندہ خداوند کے پاس ملتا ہے، جو سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، جو حقیقی تسلی کا سرچشمہ ہے. اس نے کہا اپنی ساری فکر مجھ پہ ڈال دو، کیونکہ مجھے کیا ہے، تمہاری فکر ہے. کس بات کی فکر کرتے ہو، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے، تم نے میرے کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے، تو میں عین وقت پہ تمہیں کیا کر دوں گا، تمہیں میں اٹھا کھڑا کر دوں گا. آمین. ہاللیلویا. سو ہم نے کسی بات میں فکر نہیں کرنی کہ ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے، بلکہ اپنی ساری فکر خداوند کے اوپر ڈالنی ہے. اس کے کلام کو صرف سننا نہیں ہے، بلکہ اس کے اوپر عمل بھی کرنا ہے. کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے کہ جو خدا کا کلام سنتے ہیں اور اس کے اوپر عمل نہیں کرتے، اس کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے، وہ کیا کرتے ہیں، وہ خود کو دھوکہ دیتے ہیں. سو کرسچنز لوگ جو ہیں وہ نہ کسی کو دھوکہ دیتے ہیں اور نہ وہ خود دھوکے میں رہتے ہیں. یہ ان کے اوپر خداوند کا فضل ہے، خداوند کی گریس ہے. اس لیے ہمیں کیا کرنا ہے، اپنی ساری فکر خداوند کے اوپر ڈال کے ہمیں خداوند کی کبھی ہاتھ کے نیچے فروتنی کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے. وہ خداوند خدا جس نے آپ کے سامنے کئی لوگوں کو بلیس کیا، کئی لوگوں کو برکتیں دی، کئی لوگوں کو، وہ لوگ جن کے پاس اولاد نہیں تھی خداوند ان کو اولاد دی، جو بیمار تھے خداوند ان کو شفا بخشی، جو بدروگ رفتہ تھے خداوند نے ان کو کیا کیا، ان کو آزاد کر دیا. ہاللیلویا. سو خداوند خدا جو ہے وہ کل، آج اور ابد تک کیا ہے، وہ یکساں ہے، وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آمین. ہاللیلویا. سو ہم نے فکر نہیں کرنی، بلکہ ہر بات میں ہم نے کیا کرنا ہے، خداوند کا شکر ادا کرنا ہے. سب کے اے خداوند. آج کا کلام، سو ہم خداوند کے کلام میں سے سیکھ رہے تھے کہ خداوند خدا جو ہے وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اس کے کبھی ہاتھ کے نیچے ہم نے فروتنی کے ساتھ رہنا ہے، تاکہ وہ عین وقت پہ کیا کرے، ہمیں پھر سے اٹھا کھڑا کرے. وہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے. آمین. ہاللیلویا. سو ہم نے کسی بات میں بھی فکر نہیں کرنی، بلکہ اپنی ساری فکریں جو ہیں ہم نے خداوند کے اوپر ڈالنی ہے، کیونکہ خداوند کو ہماری کیا ہے، ہماری فکر ہے. ہاللیلویا. اس نے کہا بس
खुदावन के कभी हाथ के नीचे फरोतनी के साथ रहो तो वो ऐन वक्त पे तुम्हें क्या करेगा, तुम्हें उठा खड़ा करेगा। सो कंडीशंस चाहे जिस तरह की मर्जी चल रही हो, शैतान चाहे आपको जिस तरह से मर्जी डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, आपके ध्यान को हटाने की कोशिश करे, आपने क्या करना है, आपने खुदावंद के कभी हाथ के नीचे, आपने फरोतनी के साथ रहना है, ताकि खुदावंद खुदा जो है वो ऐन वक्त पे क्या करे, आपको सर बुलंद करे, आपको उठा खड़ा करे। अगर किसी तरह से भी शैतान डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करे, ना आपका ध्यान उठाने की कोशिश करे कि खुदावंद खुदा जो है वो तेरी दुआओं को नहीं सुन रहा, खुदावंद खुदा जो है वो जो है तेरी प्रेयर्स का आंसर नहीं दे रहा, तो आपने अपने ज़हन में रखना है कि खुदावंद खुदा जो है वही खुदा जो अगर यूसुफ को जब वो दुखों में से गुजरा, जब खुदावंद ने उससे बात की, उसके बाद उसे दुखों में से गुजरना पड़ा, तो वो खुदावंद खुदा जो यूसुफ को उसकी कुर्सी तक पहुंचा सकता है। तो वो कहता है मैं कल आज और अबद तक क्या हूँ, मैं यकसा हूँ। वो कल आज और अबद तक यकसा है और वो सब कुछ करने की ताकत रखता है। वही मेरा खुदा है, वो जो यूसुफ का खुदा, जो दाऊद का खुदा है, वही मेरा खुदा है। वो डेफिनेटली मुझे क्या कर सकता है, मुझे ब्लेस कर सकता है और मुझे फिर से उठा खड़ा कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सबके है खुदाबंद आज के कलाम की हमको समझ दे, हमारे ज़हन को खोल, ताकि हम तेरे कलाम को समझें, सीखें और 100 का 100 गुना फल लाएं, उसी के नाम में आमीन। हालेलुया। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको बाइबल में हन्ना के बारे में आपको एक बात मिलेगी कि जब हन्ना जो है वो बड़ी टेंशन में रहती थी, बड़ी फिक्र में रहती थी अपने हस्बैंड के साथ। अपने उसका हस्बैंड था, उसके साथ वो लड़ती थी, झगड़ती थी। अल्काना उसका हस्बैंड था, कहती थी मेरे पास औलाद नहीं है, लेकिन जो मेरी सौतन है, दूसरी जो तेरी वाइफ है उसके पास है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा अगर खुदावंद खुदा ने तेरी कोख को बंद किया हुआ है, तेरे रहम को बंद किया हुआ है, तो मैं क्या कर सकता हूँ। यानी जब तक वो कुड़कुड़ाती रहती थी, गिले शिकवे करती थी, और जब तक वो फिक्रमंद रहती थी, तो तब तक उसको वो ब्लेसिंग नहीं मिली। क्योंकि जो हड्डियों का, यानी कि जो दिल का कुड़कुड़ाना है, दिल की जो जलनपन है, वो हड्डियों में क्या कर देती है, वो सरसराहट पैदा कर देती है, हड्डियों में जो मुसीबत पैदा कर देती है। लेकिन जो दिल की खुशी है, वो हड्डियों में ताजगी, उनमें चिकनाहट पैदा करती है। तो बाइबल मुकद्दस कहती है एक टाइम आया कि हन्ना जो है वो जाके खुदावंद के घर में जाके प्रेयर कर रही थी, दुआ कर रही थी, और वो रो के गिड़गिड़ा के खुदावंद के सामने प्रेयर कर रही थी, और खुदावंद ने तब उसकी आवाज़ को सुना। और उसके बाद बाइबल मुकद्दस लिखा कि खुदावंद के खादम ने उससे कहा कि जा, तुझे तेरी मन चाही बरकत मिले। जब उसे ये कहा गया तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद ये हुआ कि हन्ना ने रोना, गिड़गिड़ाना, फिक्र करना, टेंशन लेना छोड़ दी। जब उसे टेंशन लेना छोड़ी, फिक्र करना छोड़ी, तो उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसने अपने घर में जाके खुशी खुशी रहना शुरू कर दिया। और उसके बाद खुदावंद ने उसको ब्लेस किया, खुदावंद ने उसको सैमुअल जैसा बेटा दिया, खुदावंद ने उसको सैमुअल जैसा बेटा दिया। उसके बाद जब उसने सैमुअल को खुदावंद को दे दिया, तो उसके बाद खुदावंद ने उसे और 5 बेटे और बेटियां दी। आमीन, हालेलुया। सो हमने किसी भी बात में फिक्र नहीं करनी, बल्कि अपनी सारी फिक्रें जो है वो खुदावंद के ऊपर डालनी है, क्योंकि उससे क्या है, उससे हमारी फिक्र है। कहता अपनी सारी फिक्रें मुझ पे डाल दो, क्योंकि मुझे क्या है, मुझे तुम्हारी फिक्र है। हालेलुया। सो आज के कलाम के वसीला से खुदा आप सबको ब्लेस करे। अगर आपने ब्लेसिंग पाई तो सब बोलो आमीन। तो अपने सरों को झुकाएंगे और आज के कलाम के लिए हम मिसेस आसमा नईम के साथ मिलकर दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। खुदा रहीम, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तू उनसे जो खुदावंद तुझसे मोहब्बत करते हैं और तेरे हुक्मों को मानते हैं और तेरे खौफ में चलते हैं, तेरे कलाम पर अमल करते हैं, खुदावंद तुम पर अपने अहद व फजल को कायम करता है। खुदावंद खुदा, आज हम दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र बजा लाते हैं आज की इस तसल्ली बख्श कलाम के लिए, जो खुदावंद खुदा तूने आज हम सबों की ज़रूरत के मुताबिक हमें दिया, कि खुदावंद हमें
इस खुदा मुश्किल हालात में, इस मुश्किल वक्त में खुदा हमने तेरे कभी हाथ के नीचे तेरे खुदा फरोतनी से रहना है, फरोतनी से चलना है, ताकि खुदा तू हमें जल्द एन वक्त पर उठा खड़ा करे। क्योंकि खुदा आज हमने तेरे कलाम में सीखा है कि हमने किसी भी हालत में खुदावंद तेरी नाशुक्री नहीं करनी, हमने कुड़कुड़ाना नहीं है, हमने किसी बात की फिक्र नहीं करनी, क्योंकि तू हमारा जिंदा खुदा जो हमें खुदावंद अपने कलाम के वसीला से तू फरमाता है कि किसी बात की फिक्र ना करो, अपनी सारी फिक्रें मुझ पर डाल दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र है। ऐ खुदावंद आज हमने तेरे कलाम में सीखा कि जो खुदा हक ताला के पर्दा में रहता है, जो खुदावंद के कभी और कादिर हाथ के नीचे रहता है, खुदा जो है उसको संभालता है और खुदा उसको बरकत पर बरकत देता है। क्योंकि खुदा आज तेरे बंदा के वसीला से खुदा हम सब ने ये सीखा है कि खुदावंद हमने हर हाल में तेरा थैंक्स करना है, तेरी शुक्रगुजारी करनी है और तुझ पर तवक्कल करना है, तुझ पर भरोसा करना है। क्योंकि खुदावंद तू जो अपने मांगने वालों को और अपने ऊपर तवक्कल करने वालों को कभी भी शर्मिंदा नहीं करता। तू खुदावंद वो खुदा है जो हमारे मांगने से पहले ही जानता है कि हम किन किन चीजों का मुहताज हैं। तू हमारा वो खुदा है जिसने खुदावंद अपने कलाम में फरमाया है कि बब्बर के बच्चे तो भूखे और हाजतमंद हो सकते हैं, लेकिन खुदावंद के तारीफ, खुदावंद के मानने वाले, खुदावंद पर तवक्कल करने वाले जो है वो कभी भी शर्मिंदा ना होंगे। ऐ खुदावंद तू वो खुदा जिसने अपने कलाम में फरमाया है कि उम्रा पर भरोसा करने से बेहतर है खुदावंद पर तवक्कल किया जाए। तो खुदावंद हम सबका तवक्कल तुझ पर है, क्योंकि तू हमारा वो जिंदा खुदा है जिसने पहले खुदा बनी इस्राएल के लिए, अपने लोगों के लिए पहले बहरे कुलसुम को 2 हिस्से कर दिया। तो खुदावंद तू आज भी वही हमारा जिंदा खुदा है। तू आज भी खुदावंद हमारा ईमान है कि खुदावंद पूरी दुनिया को इस मुश्किल घड़ी से आजाद करेगा। और पहले खुदावंद बाप समानी जिन लोगों का तवक्कल तुझ पर है और यकीन तुझ पर है, जो लोग खुदावंद तुझ पर भरोसा करते हैं, हमारा ईमान है कि ये वबा खुदावंद उन पर असर अंदाज नहीं हो सकती। क्योंकि खुदा हम बाप समानी तुझ पर तवक्कल करते हैं और हमारा यकीन, हमारा भरोसा खुदावंद तुझ पर है। आज के कलाम के वसीला से हम सब ने पहले खुदा जो बरकत पाई है, हमने सीखा कि खुदावंद ये बरकत हम दूसरों के साथ शेयर करें और तेरे कलाम पर में बने रहें, तेरे कलाम पर खुदावंद ध्यान दें, ताकि अपनी जिंदगी के चारों तरफ से खुदावंद भलाई को देख सके। ऐ जिंदा खुदावंद तेरे खादम के लिए तेरा थैंक्स करते हैं। ऐ खुदावंद तो अपने खादम को और से अपने कलाम के गहरे भेद दे। ऐ खुदावंद अपने कलाम के वसीला से खुदावंद तूने पूरी दुनिया में इस्तेमाल कर, तेरा बंदा खुदा तेरी खिदमत में और बढ़े। तू अपने बंदा की खिदमत की हदूद को बढ़ा, उनको सेहत, तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे। और अपनी लंबी जिंदगी के साथ खुदावंद तू उनको तू जिंदगी की तमाम तर खुदावंद नेमतें और बरकतें अता कर। है खुदा हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा आज जितने लोगों ने आज लाइव और खुदा ऑनलाइन कलाम सुना है, मेरे खुदा उन्होंने 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फल पाया है। क्योंकि खुदा आज हमने तेरे कलाम में सीखा है कि हमें किसी बात की फिक्र नहीं करनी, अपनी सारी फिक्रें अपने जिंदा खुदा पर डाल देनी है। क्योंकि वही हमारा खुदा है जिसने हमें पैदा किया है, वही हमारा खुदा है जो जिंदगी और मौत का मालिक है, वही हमारा खुदा है जो किसी को भी भूखा नहीं सोने देता। ऐ खुदा तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो आज की जिंदगी की रोटी के लिए, वो रोटी जिसमें से हम जब खाते हैं तो कभी भी भूखे नहीं रहते। सो जिंदा खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। सो जिंदा खुदावंद आज के कलाम का पढ़ा और सुना जाना और पहले खुदा बाप समानी हम सब से शेयर किया जाना, हम सब के लिए खुदा भाई से बरकत हो। मसीह खुदा के नाम से मांगते और पा लेते हैं, आमीन। आइए हम बादशाह